الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين گزشتہ سے پیوستہ دنیا کا خوبصورت ترین قصہ یوسف زلیخا علیہ السلام جاری و ساری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی رہائی کا حکم بادشاہ وقت نے دیا، شاہ مصر نے دیا، تو یوسف علیہ السلام نے یہ شرط لگائی کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ قصوروار کون تھا، کیا معاملہ تھا ان کا۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس شرط پر بادشاہ نے شہر کی ان عورتوں کو بلا بھیجا زلیخا سمیت کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کا دیدار پا کر انگلیاں بھی کاٹی تھیں اور زلیخا کے ساتھ مل کر ساز باز کی تھی۔ قصور ان کا تھا اور بے جرم و خطا یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ لیکن بہرحال وقت آن پہنچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور پاک بازی، صداقت اور طہارت کا معاملہ تہمت لگانے والوں کی زبان ہی سے واضح ہو جائے۔ جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہی اقرار کریں کہ ہم نے تہمت غلط لگائی تھی۔ شاہی دربار میں مجرموں نے اعتراف کر لیا، زلیخا نے بھی اعتراف کیا، عورتوں نے بھی اعتراف کیا، اور یہ بتا دیا کہ یوسف کا دامن ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہے، منزہ ہے، کیونکہ یوسف کوئی عام آدمی تو نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور آپ کی پاک بازی، پاک دامنی تو حق تھی، اور اللہ نے اسے حق کر دکھایا۔ امام راضی نے اس جگہ پہ ایک نقطہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ یوسف خدا کے سچے پیغمبر اور معصوم نبی تھے، اس لیے ان کا دامن ہر قسم کی آلائش سے پاک صاف تھا، اور ان کی مقدس زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی کسی قسم کی آلودگی میں ملوث نہیں ہوا۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ یوسف کے واقعات سے متعلق جس قدر بھی شخصیتیں تھیں، ان سب کی زبانی حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت نفس، عصمت اور عزت کا اعتراف انہی کی زبان سے اللہ نے کر لیا۔ الفضل ما شاہدت بہ الآداء، فضیلت تو وہ ہے کہ دشمن بھی اقرار کرے،
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پہلے ہی واز میں، جسے پہاڑی کا واز کہتے ہیں، اپنے دشمنوں سے اور تمام شعبہ ہے زندگی کے افراد سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ما وجدنا فیکا الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر اگر کوئی چیز پائی ہے تو وہ سچائی ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کے علاوہ اس واقعہ کی شخصیتیں کون ہیں؟ عزیز مصر کی بیوی، کردار یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو کردار ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، شیخ کی عورتیں، عزیز مصر کی بیوی کے رشتہ دار، یہی افراد ہیں جو کسی نہ کسی طرح تحقیق طلب کے معاملے میں اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ان سب سے پہلے عزیز مصر کی بیوی کا رشتہ دار سامنے آتا ہے اور پیراہن کے چاک ہونے کا عاقلانہ فیصلہ دیتا ہے کہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا پیراہن اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف قصوروار ہے، اور اگر آپ کا پیراہن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ یقیناً زلیخا قصوروار ہے۔ اس نے یہ فیصلہ دے کر یوسف کی پاکی کا اظہار کر دیا اور عورت کو مجرم ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد حقیقت حال واضح ہو جانے پر عزیز مصر بھی اقرار کرتا ہے کہ یوسف بے گناہ ہے، بے خطا ہے، معصوم ہے، اور یوں کہتا ہے یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس معاملے کو جانے دے، میں معذرت کرتا ہوں اور اپنی ناموس کی حفاظت کی خاطر معاملے کو ختم کرتا ہوں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں۔ اب تیسرا نمبر جو ہے وہ کن کا ہے؟ تیسرا کردار کون سا ہے؟ وہ ہے شہر کی عورتیں۔ بادشاہ نے بھرے دربار میں یوسف کے معاملے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بے تأمل کہہ دیا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، خدا کی پناہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی۔ یوسف پاک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر شہر کی عورتوں نے بھی مہر لگا دی، حاشا للہ کہہ کر ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی اپنی دانش میں، اپنے علم کے مطابق۔ تو اجنبی عورتوں نے بھی مہر لگا دی، اور پھر عزیز مصر کی بیوی، وہ تو خود جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ تو پکار اٹھی۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی وہم و گمان کی حد تک بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس معاملے کو پھر بھی صاف کرنا چاہا کہ پہلے معاملہ کلیئر ہو جائے اور پھر میں جیل سے باہر نکلوں۔ لیکن اللہ کا فضل عظیم اور عظیم کرم تھا کہ اس نے اپنے پاک اور مقدس بندے کی عصمت کا اعلان اور اس کے بارے میں شائبہ سوء ظن کے انہدام کے لیے علی رؤوس الاشہاد خود مجرم سے اقرار جرم کرایا۔ اللہ نے خود مجرم سے، کہ جو مجرم عورتیں تھیں، زلیخا تھی، جو کردار تھی، ان کی زبان سے اللہ نے اقرار جرم کرایا اور یوسف کی پاک بازی، یوسف کی پاکی پاک بازی کا اعلان کرایا، اور اس ہی کی زبان سے یوسف علیہ السلام کی صداقت کے اوپر دلیل قائم کرائی، دنیا کے سامنے اس بات کو آشکار کر دیا۔ اور شاہی دربار میں عزیز کی بیوی کو یہ کہنا پڑا، زلیخا کو، الآن حس حسل حق، اب تو حق بات ظاہر ہو چکی ہے، انا راغبتہ عن نفسی، ہاں میں نے اسے اپنے نفس کی طرف مائل کرنا چاہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک یہ سچا ہے۔
تو یوسف علیہ السلام نے پھر اس کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں فرمایا جسے قرآن نے نقل کیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ فرعون پر جب حقیقت حال کھل گئی، فرعون کے سامنے جب ساری بات منکشف ہو گئی، تو اس کے قلب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت، عظمت، جلالت بیٹھ گیا، اس کا سکہ بیٹھ گیا، عزت، عصمت، جلالت کا سکہ بیٹھ گیا۔ ساقی کا حسن عقیدت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی عقل و دانش کا ذکر، اپنے خواب کی بہترین تعبیر اور دل لگتی تعبیر، عصمت نفس کا یہ ایسا انکشاف تھا، یہ ایسے امور تھے جنہوں نے بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کو ایک بزرگ اور پر عظمت ہستی کے طور پر پیش کیا، اور بادشاہ کے دل میں تحریک پیدا ہوئی کہ ایسی ہستی کو میرے سامنے لایا جائے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور پکار اٹھا، اوتونی بہی استخلص لنفسی، اسے لاؤ، جلدی لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بنانا چاہتا ہوں۔ کیسے کیسے امتحانوں سے گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس انداز کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو پھر اس مقام تک پہنچایا کہ جس کا خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے والد محترم کے سامنے کیا تھا۔ تو گرامی قدر سامعین کرام، یوسف علیہ السلام نے انتہائی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جسے قرآن نے بیان کیا، فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ تو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، مگر مگر ما رحم ربی، جس پر اس کا رب رحم کرے۔ پتہ یہ چلا کہ جن پر رب رحم کرتا ہے ان کا نفس ان کو برائی نہیں سکھا سکتا، جن کا رب ان پر رحم کرے وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہو سکتے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے نا، یہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، اور نبی کی عصمت اور عزت کا حافظ اللہ خود ہوتا ہے۔ میں نے ایک اخبار کے اندر، ایک رسالے کے اندر ایک کہانی پڑھی، بڑی عجیب۔ دیوبند مدرسہ جو ہندوستان کے اندر دیوبند شہر کے اندر قائم ہے، اور انگریز نے جب 1857 کی مسلمانوں کی تحریک آزادی کو دبایا، ہزاروں علماء کو شہید کروایا، اور مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا، قید و بند کی صحبتوں سے گزارا، تو یہ 1857 کے بعد مولانا حسین احمد مدنی نے اور ان کے رفقائے کار نے مدرسہ قائم کیا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں، نبی کے فرمان کی حفاظت کریں۔ اس لیے یہ مدرسہ قائم ہوا تھا، اور انار کی ایک پیڑ کے نیچے اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور آج بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دیوبند مدرسے کے اندر قرآن کی تفسیر، حدیث پاک پڑھنے والے ایک طالب علم کی عجیب کہانی ہے۔ وہ اپنے گھر سے جایا کرتا تھا پڑھنے کے واسطے، ایک محلے سے گزر کر جاتا تھا، بہت حسین و جمیل، بڑا خوبصورت تھا۔
ایک گھر کے پاس سے جب گزرتا ایک امیرزادی اس پر عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، اس کی محبت اس کے دل میں گھر گھر گئی۔ چنانچہ وہ دیکھتی رہتی، کئی مرتبہ سامنے آئی، کئی مرتبہ سامنے سے گزر گئی، لیکن اس نوجوان نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ذرا بھی توجہ نہیں کی، ذرا بھی التفات نہیں کیا کبھی بھی۔ آخر ایک دن اس لڑکی نے، اس عورت نے ایک پروگرام بنایا، یوسف علیہ السلام کو اپنی بیٹھک میں بلایا، دم کے بہانے سے گھر میں لے آئی، یوسف اور جناب اس نوجوان کو بٹھا دیا، اور بٹھا کر اس کو جو ہے وہ بہلانے لگی، اپنے نفس کی طرف مائل کرنے لگی۔ تو وہ نوجوان اللہ کا خوف جس کو پیش نظر تھا، اس نے کہا نا میں ایسا نہیں کر سکتا جو تو چاہتی ہے۔ اس نے کہا دیکھ میری بات سن لے کہ انگریز کا دور ہے، انگریز کی پولیس ہے، بڑی سخت ہے، مار مار کر تیری کھال اتار دیں گے۔ نوجوان نے کہا کیوں؟ مدرسے کا طالب علم، قرآن حدیث کا طالب علم۔ اس نے کہا کیوں، میں نے قصور کیا کیا؟ کہنے لگے کہ تو میری بات نہیں مانے گا، میں اپنے کپڑے پھاڑ دوں گی، بازار میں چلی جاؤں گی، تھانے جا کر تیری رپورٹ درج کرا دوں گی، پھر دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا اب کیا کریں؟ اب میں تو پھنس گیا ہوں، میں تو اس کے قابو آ گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ دل میں اللہ کو پکارا، لیکن ابھی مدد آنے میں دیر تھی۔ وہ نوجوان اس کو ذہن میں ایک بات آئی، کہنے لگا کہ میں پیشاب کا بہانہ بنا کر نکل جاتا ہوں۔ کہنے لگا کہ مجھے پیشاب آئے، پیشاب کا تقاضا ہے، میں نے جانا ہے۔ کہنے لگی کہ کوٹھے پر چلے جاؤ، یعنی مکان کی چھت پہ۔ اس وقت یہ روایت تھا امیر گھروں میں، اس وقت کی یہ بات ہے کہ بس لیٹرینیں ہوا کرتی تھیں اور وہ خاکروب آیا کرتا تھا اور اٹھا کر لے جایا کرتا تھا، 2 دن کا فضلہ پڑا رہتا تھا۔ تو جناب اس کا پروگرام تو یہ تھا کہ اوپر جاؤں گا اور مکان کی پچھلی طرف چھلانگ لگا دوں گا، لیکن دیکھا کہ مکان بہت اونچا ہے، چھلانگ نہیں لگا سکتا، سوچنے لگا اب کیا کروں۔ بہرحال پیشاب کا تقاضا ہوا، لیٹرین میں چلا گیا، لیٹرین میں گیا تو کچھ اور تو نہ سوجا، خیال آیا کہ یہاں جو گند پڑا ہوا ہے نا، میں اسے اپنے بازوں پہ لگا لیتا ہوں، امیرزادی ہے، کرہت کرے گی، گھن کرے گی، نفرت کرے گی، مجھے دھتکار دے گی، اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے یہ کرنا منظور ہے۔ چنانچہ اس نے آنکھیں بند کی، گندگی کو اپنے جسم پہ مل لیا، مکھیاں آ گئیں اور مکھیاں اوپر بیٹھ رہی ہیں، اور یہ نوجوان نیچے آ گیا، کہنے لگا میں تیری بات ماننے کے واسطے تیار ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا کر کے آیا ہے، یہ کیا کر کے آیا ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ بس میں نے یہی کرنا تھا، میں نے کر دیا، اب جو تیرا دل چاہے تو کر لے۔ اس نے کہا ایک جملہ بولا، اس نے کہا جا نیرا مولوی دا مولوی رہ گیا ہے نا، دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکلا، جلدی سے مدرسہ پہنچا، قرآن کی تفسیر شروع ہو چکی تھی، بڑا پریشان، جلدی باتھ روم میں گیا اور جناب نہایا، بازوؤں کو دھویا اور جلدی سے درس میں جا کر سب سے پیچھے بیٹھ گیا۔ اب یہ بیٹھا اور اس کے ساتھی اسٹوڈنٹ طالب علم ایک دوسرے کو سونگھنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے یار یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، کس نے خوشبو لگائی؟ سب چہم گوئیاں کرنے لگے کہ یہ بعد میں آیا، اسی نے یہ خوشبو لگائی ہے۔ خیر بات چلتی رہی، درس ہوتا رہا،
بات چلتے چلتے استاد صاحب کے پاس پہنچ گئی. استاد صاحب نے کہا مجھے بھی بتاؤ نا کیا چین گوئیاں کر رہے ہو؟ آج حاضر نہیں ہے تمہارا دماغ, کلاس کو اچھی طرح سے نہیں پڑھ رہے ہو, کیا مسئلہ ہے مجھے بھی بتاؤ. کہنے لگے استاد جی یہ لیٹ بھی آیا ہے اور اس نے خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے, اب اسی سے پوچھ لو. استاد صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا, بڑا شرمندہ, بڑا پریشان, بڑی ٹینشن کہ میں نے تو بدبو لگائی تھی, اب یہ کہہ رہے ہیں خوشبو آتی ہے, شاید یہ مجھے مذاق کر رہے ہیں, یہ سب مل کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس میں ایسے ہی ہوتا ہے نا نوجوانوں میں. تو اس نے کہا شاید یہ میرا مذاق اڑا رہے ہوں. استاد صاحب نے اپنے پاس بلایا, باقیوں کو چھٹی کر دی, فرمایا اب سارا واقعہ سناؤ نا کیا بات ہے, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتا استاد جی خدا کی قسم میں نے خوشبو نہیں لگائی, میں نے تو گندگی لگائی, اس کو دھو کے آیا, نہا کے آیا, اور یہ خوشبو آپ فرما رہے ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرے ہم کلاس جو ہیں میرا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن جب آپ بھی فرما رہے ہیں تو اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا. استاد صاحب نے فرمایا اچھا واقعہ سناؤ کیا ہوا. سارا واقعہ سنا دیا. استاد صاحب نے کہا اللہ کی قسم خوشبو آ رہی ہے, اور یہ ایسی خوشبو ہے جو دنیا کی خوشبو نہیں ہے, یہ جنت کی خوشبو ہے. تو نے بدبو لگائی, اللہ نے اسے جنت کی خوشبو میں تبدیل کر دیا. یہ پاک بازی کا صلہ ہے. یوسف علیہ السلام تو پھر پیغمبر